اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں انٹروڈکشن ٹو سورہ طٰہٰ، سورہ نمبر 20 نمبر کی سورہ ہے سورہ طٰہٰ۔ اس کا ہم ابھی تعارف جو ہے انٹروڈکشن وہ پڑھ رہے ہیں۔ The chronology of this surah has some significance. It has some relation to the religious lessons which it teaches. اس کا جو آنا ہے مطلب جس لائن کے اندر اس کو آنا ہے یہ سورے کو، تو وہاں اس کی کچھ اہمیت ہے کہ جس وقت پہ وہ نازل ہوئی ہے اور اس کی کچھ خاص اہمیت ہے، اور اس کا تعلق ہے کہ دین کا جو بھی کچھ سبق ہے، جو لیسن ہے، جو یہ اس میں مطلب یہ سکھاتی ہے یہ سورہ۔ It was used with great effect, that remarkable scene which resulted in Hazrat Umar's conversion and which took place about the 7th year before the Hijrah. اور یہاں پر اس کا ایک بہت ہی ایک خاص مطلب جو ہے جو اس کے اوپر جو حضرت عمر جو ہے ان کا اسلام پہ آنا، اسلام پہ مطلب ان کا کنورٹ ہونا جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تو وہ انہوں نے مطلب تو وہ یہ اس سورہ جو ہے نا یہ سورہ طٰہٰ اس کا تعلق ہے یہاں پر، اور وہ ایک بہت ہی مطلب ایک بہت ہی زبردست انداز میں جیسے اس کو بیان کیے ہیں۔ The scene is described by with dramatic details by ابن ہشام۔ تو ابن ہشام جو ہے ان کا رحمہ اللہ، انہوں نے اس کو بہت بیوٹیفل انداز میں مطلب بیان کیا ہے، کیونکہ انہوں نے پورا مطلب جو ہسٹری آف اسلام اور اس طرح سے ان کی بہت زبردست ہے مطلب کتابیں۔ تو اس میں حضرت عمر جو ہے ان کا مطلب آنا، اور وہ ہجرت سے 7 سال پہلے اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ حضرت عمر had previously been one of the greatest enemies and persecutors of Islam. کہ جو حضرت عمر جو ہے وہ سب سے یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے تو وہ اونچے پورے تھے، ہائٹ تھی، باڈی تھی، طاقت تھی، اور وہ بہت بڑے دشمن تھے اسلام کے، اور بہت بڑے مطلب پرسیکیوٹر تھے کہ جو یعنی کہ مطلب ظلم کرنے والے۔ لائک ہز بلڈ تھرسٹی کنزمین دا قریش، کیونکہ قریش جو تھے جو ان کے مطلب رشتہ دار اور مطلب قرابت دار میں آتے تھے جیسے خون کے پیاسے، ہی میڈیٹیٹڈ سلیئنگ دا پروفٹ، اور پھر انہوں نے مطلب یہ ایک مطلب پورا پلان بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے قتل کیا جائے۔ وین اٹ واز سجیسٹڈ ٹو ہیم دیٹ دیر ور نیئر ریلیشن آف ہز دیٹ ہیڈ ایمبریسڈ اسلام، تو جب ان کو بتایا گیا کہ وہ جا تو رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے تلوار لے کر کھلی، اور ان کو بتایا گیا کہ تم ادھر کیوں جا رہے ہو، تمہارے اپنے رشتہ دار جو ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، تمہارے تو ایک دم قریبی ہوئے نا وہ، تو وہ کون ہے؟ تو بولے وہ ہز سسٹر فاطمہ اینڈ ہر ہسبینڈ سعد ور مسلمز، کیونکہ وہ دونوں ان کی بہن تھی فاطمہ اور ان کے جو بہنوئی تھے وہ سعد، تو یہ دونوں رضی اللہ عنہما، یہ دونوں کے دونوں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ But in those days of persecution, they had kept their faith secret. مگر انہوں نے بہت خاموشی سے چھپ کے اسلام قبول کیا تھا، اور اس کو چھپا کر ہی رکھا تھا، کیونکہ وہ جو دور تھا وہ ایسا تھا کہ جہاں جس نے بھی اسلام قبول کیا بس اس کے لیے اب ظلم اور زیادتی اور مار اور سب کچھ تھی سزائیں۔ When Umar went to their house, he heard them reciting this surah from a written copy they had. تو جب عمر جو ہے وہ بولے اچھا ٹھیک ہے، اب انہوں نے اپنا راستہ چینج کر دیا، تو انہوں نے کہا اچھا ایسی بات ہے، تو اب وہ بولے ٹھیک ہے، اب وہ مطلب جو ان کی بہن فاطمہ وہ ان کے گھر کی طرف چل دیے۔ جب وہ آئے دروازے پہ ان کے گھر کے پاس تو انہوں نے سنا یہی سورہ تھی ان لوگوں وہ جو پڑھ رہے تھے ان لوگ، تو لیکن یہ سورہ طٰہٰ جو تھی اس کا پرچہ نازل ہوا ہوگا، یا مطلب جو بھی جیسے وہ تو اس وقت پتوں پہ ہڈیوں پہ اور ایسا سب پہ لکھا جاتا تھا نا، چمڑے پہ، تو ان لوگوں نے وہ جو بھی لیف پہ پتے پہ لکھا تھا وہ دونوں اس کو پڑھ رہے تھے۔
For a while they concealed the copy. پھر انہوں نے جلدی سے اس کو چھپا دیا کیونکہ یعنی اب یہ عمر آ گئے تھا ان کے گھر کے اوپر تو انہوں نے اس کو چھپا دیا. عمر اٹیکڈ ہز سسٹر اینڈ ہر ہسبینڈ. تو حضرت عمر جو ہے انہوں نے اپنی بہن کے اوپر بھی مطلب ایک وار کیا اور اپنے بہنوں پر بھی. اور وہ وار ان کا کوئی ایسا ہلکا پھلکا نہیں تھا, ان لوگ جیسے خون لہو لہان ہو گئے. بٹ دے بور دا اٹیک ود ایگزمپلری پیشنس اینڈ ڈکلیئرڈ دیئر فیٹ. سوچو انہوں نے ان کی جو بھی مار کھائی, خون بھی نکلا, لیکن انہوں نے اس کو ایسا برداشت کیا. ان کا برداشت, ان کا صبر ایک مثالی صبر تھا. اور انہوں نے اب اپنے ایمان کا اعلان کر دیا کہ ہاں ہم مسلمان ہو گئے. عمر was so struck with their sincerity and fortitude that he asked to see the leaf from which they had been reading. تو حضرت عمر جو ہے وہ مطلب ان کی وہ جو مار کھا کے اور اتنا کھڑے رہنا اور پھر اپنے ایمان کا مطلب اقرار کرنا, تو وہ سب دیکھ کے وہ تھوڑے ایک دم اسٹرک ہو گئے, جیسے تھوڑے ان کو مطلب دھکا لگ گیا کہ یہ لوگوں کی سنسیئرٹی ہے نا, اتنا یہ لوگ کتنا ان لوگوں کا اخلاص نظر آ رہا ہے اس میں. تو انہوں نے کہا جو تم پڑھ رہے تھے مجھے دو, مجھے دیکھنا ہے. It was given to him. پھر ان کو دیا گیا وہ. His soul was touched. تو اب جب انہوں نے اس کو پڑھا تو وہ جیسے ان کی روح کو وہ جیسے نہیں, جیسے دل کو ایک دم روح کو چھو گیا. And he not only came into the faith but became one of its strongest supporters and champions. تو جب انہوں نے یہ چیز سورہ طٰہٰ کی جو آیتیں تھی اس کو جب انہوں نے پڑھا اور وہ ان کے دل کو چھو گئی, تو انہوں نے پھر وہ ایمان جو ہے وہ قبول کیا اور انہوں نے وہ سب سے زیادہ مضبوط اسٹانچ سپورٹر تھے اسلام کے. The leaf contained some portion of this surah. تو جو لیف, جو پتا ان کے ہاتھ میں آیا تھا جس کو انہوں نے پڑھا, وہ سورہ طٰہٰ کا ایک حصہ تھا. Perhaps the introductory portion, شاید کہ شروعات کا ہی تھا. The letters طٰہٰ are prefixed to this surah. What do they mean? یعنی سورہ جو طٰہٰ ہے اس کے شروعات میں طٰہٰ یہ دو الفاظ ہے, لیکن یہ حروف مقطعات ہے, اس لیے اس کا مطلب تو کوئی بھی نہیں جانتا. لیکن شروعات کے اندر مطلب لوگوں نے اس کو ایسا سمجھا کہ جیسے ہم جیسے کہتے ہیں نا, ارے او سن, ارے, تو یہ ارے کا تو کوئی میننگ ہے ہی نہیں. تو اس طرح سے جیسے وہ لوگ اگر بول رہے ہوگے کہ سمجھو کہ او مین, تو او مین یعنی اس طرح کا کوئی جیسے ورڈ ہے, تو ان لوگوں نے اس کو وہ سمجھا. لیکن یہ حروف مقطعات ہے, اس کا معنی کوئی بھی نہیں جانتا سوائے اللہ اور اللہ کے رسول کے. It takes up the story from the last surah. تو لاسٹ سورہ کون سی تھی جو ابھی ہم نے ختم کی, وہاں سے سٹوری جو ہے وہ اس کو مطلب آگے بڑھا رہی ہے کہ وہ تھی سورہ مریم. سورہ مریم 19 نمبر کی سورہ ہے اور 20 نمبر کی سورہ جو ہے وہ ہے سورہ طٰہٰ. اگر کوشش کرو کہ سوروں کے نام اور ان کے نمبر یاد رکھنے کی, تاکہ آہستہ آہستہ تم کو پورے قرآن کے سارے جو سورے ہیں وہ سب یاد ہو جائے گی, اور پتہ چل جائے گا وہ کس آرڈر میں ہے, وہ بھی دماغ میں بیٹھ جائے گا. It takes up the story from the last surah of man as a religious being and illustrates it in further details. یعنی کہ انسان جو ہے وہ جیسے اس کے لیے ہے نا کہ دین, اس کا جو ایمان اور دین, اس کے لیے کہ ریلیجس بینگ جو اس کی ہے وہ کیا ہے, اور اس کو آگے اور بھی اس کو بیان اور اس کو اور بھی بتایا گیا ہے اور زیادہ ڈیٹیل میں. It tells the story of Moses, موسیٰ علیہ السلام. یعنی اب اس کے اندر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی جو سٹوری ہے, جو قصہ ہے, in the crisis of his life when he received Allah's commission. یعنی ان کی زندگی جو اتنی بہت ہی مشکل میں تھی اور بہت ہی ان کے لیے وہ وقت جو تھا وہ بہت ڈیفیکلٹی کا تھا نا,
تو اس وقت جب ان کو یہ جب اللہ کا یہ جو کمیشن ان کے سپرد کیا گیا کہ مطلب جاؤ اب یعنی کہ فرعون کے پاس، تو وہ ان کو ملا نا وہاں پر جب وہ مطلب نکلے تھے سفر پہ. اینڈ ان ہز پرسنل ریلیشنز ود ہز مدر، اور یہ کہ ان کی والدہ کے ساتھ ان کا جو ان کا تعلق تھا وہ، اینڈ ہاؤ ہی کیم ٹو بی براٹ اپ ان دا فیروز ہاؤس، اور فرعون کے گھر میں وہ کیسے مطلب آئے اور کس طرح ان کو وہاں پر مطلب ان کی تربیت ہوئی اور وہ وہاں بڑے ہوئے. ٹو لرن آل دا وزڈم آف ایجپشنس، یعنی کہ مصری لوگ جو ہے، مصر کے ایجپٹ کے لوگ، ان کی تمام جو بھی ان کے پاس تھی وہ تمام وزڈم یعنی کہ حکمتیں اور ان کی ہر چیز، ان لوگوں کو جو بھی جنگ کے تمام چال اور سب ہتھیار کا استعمال، ایوری تھنگ ان کو اللہ نے وہیں سکھایا اسی فرعون کے محل میں. فار یوز ان اللہ سروس، کیونکہ یہ سب کا استعمال دنیا کے لیے نہیں ہونا تھا، اللہ کی سروس میں ہونا تھا. And in his personal relations with Pharaoh, whom we take to be his adoptive father، کیونکہ وہ ایک طرح سے جیسے کہ جو چھوٹا بچہ جب ان لوگوں کو ملا مطلب دریائے نیل کے اندر باسکٹ میں، تو وہ ان لوگوں نے، یہ ہم پڑھیں گے جب قصہ کہ وہ اٹھا لیے، تو جب وہ اڈاپٹیو فادر یعنی کہ مطلب جیسے کہ مطلب جو گود لیتے ہیں نا وہ باپ بن گیا نا فرعون. تو وہ تمام اب سورۃ طٰہٰ میں ہم پڑھیں گے. It further tells the story of a fallen soul who misled the Israelites into idolatry. اور پھر وہ جو مطلب جیسے شیطان جو ہے وہ تو چھوڑے گا نہیں نا کسی کو بھی، تو اس نے جو اسرائیلائٹس جو ہیں، یہ بنی اسرائیل، یہ قوم پوری، ان کو بھی بت پرستی میں ڈال دیا. And recalls how man's arch enemy Satan caused his fall. اور شیطان جو ہے جو مطلب ہمارا بہت بڑا دشمن ہے، وہ تو ہم کو اس کی بات نہیں ماننی چاہیے. جتنی بھی غلط باتیں ہوتی ہیں جو کہ قرآن کی نہیں ہیں، اس کا مطلب جو بھی غلط باتیں ہیں وہ تمام کی تمام شیطان کی طرف سے آ رہی ہے جو ہمارا بہت بڑا دشمن ہے. Prayer and praise are necessary to man to cure his spiritual blindness and enable him to appreciate Allah's revelation. تو نماز اور اللہ کی تسبیح یہ ضروری ہے انسان کے لیے کہ اس کا جو روحانی اندھاپا ہے اس کو دور کرنے کے لیے اور اسے اس قابل بنانے کے لیے کہ وہ اللہ کے کلام کی مطلب اس کو اپریشیٹ کرے، وہ کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ کیا ہے، اس دل میں یا اس کی نظر میں اس کی اہمیت ہو، اور وہ اس کو تعریفی مطلب اس کے دل میں تعریفی انداز سے وہ اللہ کے کلام کو قبول کرے. سمری، اس کی سمری جو ہے وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 1 سے لے کے 8 تک جو کہ ہم ابھی پڑھیں گے وہ ہے 8 آیتیں. دا ریویلیشن آف اللہ، دا قرآن، یعنی کہ اللہ کا نازل کیا ہوا قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں is not an occasion of distress. تو قرآن جو ہے وہ اللہ نے کہا کہ یہ کوئی دکھی ہونے کا یا بہت مطلب ایگنی اور اینگزائٹی میں آنے کا مطلب کوئی ہے نہیں. قرآن کی وجہ سے مطلب دکھ میں آ جاؤ یا تکلیف میں آ جاؤ اور یا پریشان ہو جاؤ. بٹ از اے گفٹ آف مرسی فرام اللہ موسٹ گریشیس. بلکہ یہ تو اللہ کا یعنی اللہ جو رحمان ہے. اب رحمان ورڈ جو ہے وہ یہاں بھی آئے گا کہ رحمان جو ہے، اللہ جو رحمان ہے، یہ اس کی طرف سے رحم کا تحفہ ہے، یعنی تحفہ ہے اس کا، یہ رحم کا تحفہ. تو اس کے لیے کوئی پریشان دکھی ہونا بالکل سوٹ نہیں کرتا. ہاؤ موزز یعنی موسیٰ علیہ السلام، ہاؤ موزز واز فرسٹ چوزن. تو موسیٰ علیہ السلام کو کیسے اللہ نے پہلے چن لیا. اینڈ لیڈ ٹو ہز مشن ٹو فیرو ود ہز بردر ہارون. اور پھر انہوں نے یعنی اللہ نے اپنے کام کے اوپر یعنی جو فرعون کی طرف بھیجا ان کو ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ. تو اس کو ببلیکل لینگویج میں موزس اینڈ ایرن.
یعنی موسیٰ اینڈ ہارون علیہ الصلاۃ والسلام. اور پھر نیکسٹ ہے یہ جو ہم نے ابھی آیت جو ابھی یہ پڑھے وہ جو ہے آیت نمبر 9 سے لے کے 36 کے بیچ کا جسٹ ہے. اور ابھی آیت نمبر 37 سے لے کے 76 کے بیچ میں جو ہے وہ ہے ہاؤ دا مدر آف موزز واز ڈائریکٹڈ ٹو کاسٹ دا انفینٹ موزز انٹو دا ریور، کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں ان کو کس طرح سے ڈائریکشن دیا گیا کہ اپنے بچے کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ندی کے اندر ڈال دو، ٹو بی براٹ اپ ان فیروز ہاؤس، تاکہ فرعون کے گھر کے اندر وہ پرورش پائیں انڈر اللہ's اون سپرویژن. اور اللہ جو ہے وہ وہاں پر ان کا دھیان رکھ رہا ہے، سپروائز کر رہا ہے. یعنی سوچو اللہ کی نظر کے سامنے فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی in order to preach to Pharaoh and declare Allah's glory. تاکہ اللہ نے انہی کے گھر میں ان کو پرورش دلایا لیکن اپنی نظر ان کے اوپر برابر رکھا. اور اس لیے یہ سب کچھ کیا اللہ نے کہ اب وہ وقت جب آئے گا کہ وہ جب آئیں گے واپس لوٹ کے اور فرعون کو ہی اللہ کے دین کا یعنی پریچ کریں گے، پرچار کریں گے، یعنی دعویٰ کریں گے اور اللہ کی جلال، اللہ کی شان بیان کریں گے. تو یہ ہے آیت نمبر 37 سے لے کے 76 تک. اور اب ہے 77 سے لے کے 104 یعنی 104. تو یہ 77 سے لے کے 104 کے بیچ کا جسٹ ہے ہاؤ موزز واز ڈائریکٹڈ ٹو لیڈ ہز پیپل. موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح سے ہدایت دی گئی کہ اپنے لوگوں کو کس طرح سے مطلب ان کو لیڈ کرو، یعنی کہ مطلب ان کے لیڈر بن کے، ان کے ہیڈ، ان کے رسول بن کے، اینڈ کوئل دیئر ریبیلیس اسپرٹ. اور ان کے اندر جو بار بار بہت ہی بغاوتیں اتر آتے تھے نا یہ بنی اسرائیل، تو یہ بار بار جو بغاوت پہ اتر آتے تھے اس کے لیے یعنی کہ ان کی وہ جو ان کے اندر وہ جو اسپرٹ ان کی جو تھی ریبیلیس تھی، وہ بہت باغی تھی وہ، تو اس کو کس طرح سے یعنی مطلب اس کو اینڈ کرنا، یعنی ان کی بغاوت کو کس طرح سے ختم کرنا. اینڈ ہاؤ دیٹ اسپرٹ واز اسٹرڈ اپ بائی سامری. لیکن پھر وہی ان کے اندر جو بغاوت کی تھی جو اسپرٹ جو ان کے اندر جو تھی اس طرح کی روح، تو وہ سامری جو ہے سامری، تو اس نے پھر سے ان کو اکسایا اسی پر. آن دا ڈے آف ججمنٹ پرسنل ریسپانسبلٹی ول بی انفورسڈ. اور ابھی یہ جو میں پڑھ رہی ہوں آن دا ڈے آف ججمنٹ یعنی قیامت کے دن والی بات، تو وہ ہے 105 سے لے کے یعنی 105 سے لے کے 135 یعنی 135 جو کہ لاسٹ آیت ہے 135 اس سورے کی. تو اس کے بیچ کا جو جسٹ ہے وہ ہے یہ کہ آن دا ڈے آف ججمنٹ یعنی قیامت کے دن ہر کسی کے اوپر جو ان کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی، ان کی خود کی ذمہ داری جو تھی، ہر شخص کی، ہر انسان کی اپنی ذمہ داری ہے جو ان پہ ڈالی گئی ہے، اس کے بارے میں قیامت کے دن پورا حساب کتاب ہوگا. اینڈ Allah's truth acknowledged. اور اللہ کا جو حق ہے، حق یعنی یہ کلام اللہ کا، اس کو یعنی کہ ایکنالج کیا جائے گا. مین شوڈ گارڈ اگینسٹ ایڈمز اینیمی. اور انسانوں کو اپنے آپ کو خود کو بچانا چاہیے. آدم علیہ السلام کا جو دشمن تھا یعنی کہ شیطان جو تھا وہ آدم علیہ السلام کا دشمن تھا، یعنی کہ بنی آدم کا دشمن ہے. وہ بنی آدم کون ہے؟ ہم سب، تمام انسان، تمام انسانیت، ان سب کا دشمن شیطان ہے. اینڈ شوڈ ریناؤنس وینٹیز. جتنی بھی فضول بیکار کی چیزیں ہیں، فضول کی باتیں ہیں، فضول کے کام، فضول کی چیزیں، ان سب سے بندوں کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے. پیوریفائی ہمسیلف وتھ پریئر اینڈ پریز. اور اپنے آپ کو ہر وقت پاک کرو، پاک کرتے رہو. زکوٰۃ کیا ہے؟ ہم اپنے مال کو پاک کرتے ہیں. اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ نماز سے، اللہ کی تسبیح سے اپنے آپ کو پاک کرو. اینڈ اویٹ دا کال ٹو اللہ. اور انتظار کرو
کہ اللہ کی طرف کے بلاوے کو انتظار کرو اس کا.